خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی پہلی کرامت۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر قیام فرما رہے تھے اور نماز میں مشغول تھے۔ آپ کا خادم کلنگ پرندے کا گوشت بھون رہا تھا تو قریب ہی ایک مشہور فلسفی اور حکیم کی رہائش گاہ تھی، جہاں اس کا قائم کردہ مدرسہ بھی تھا، اور اس مدرسے میں دور دراز سے طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس فلسفی کا نام ضیاء الدین تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نماز میں مشغول تھے اور آپ کا خادم کلنگ بون رہا تھا، حکیم ضیاء الدین فلسفی وہاں سے گزرا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو نماز پڑھتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور خادم سے پوچھا کہ تم کس کے لیے کباب تیار کر رہے ہو، اور یہ کون بزرگ ہیں جو نماز میں مشغول ہیں؟ خادم نے ضیاء الدین فلسفی کی بات سنی تو کہا، یہ حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہیں۔ ضیاء الدین فلسفی چونکہ فلسفیانہ دلائل کی روشنی میں اولیاء اللہ رحمہ اللہ علیہ کی بزرگی اور کرامت کے قائل نہ تھے، اور اولیاء اللہ رحمہ اللہ کا ذکر مضحکہ خیز انداز میں کیا کرتے تھے، جس سے لوگوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہو کر ضیاء الدین فلسفی پر ایک نظر ڈالی تو وہ بے تاب ہو کر زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور ان پر سکتہ کی حالت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ضیاء الدین فلسفی کی آنکھیں کھلی تھیں مگر ہوش و حواس غائب تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ حالت دیکھ کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی ضیاء الدین فلسفی نے اپنا سر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء الدین فلسفی کی مزاج پرسی کی۔ اس دوران خادم نے کلنگ بون کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کر ٹانگ ضیاء الدین فلسفی کو عنایت فرمائی، دوسری ٹانگ کا گوشت اتار کر خود تناول فرمایا اور باقی کا گوشت خادم کے حوالے کر دیا۔ دوستو، ضیاء الدین فلسفی کے حلق سے گوشت کا پہلا لقمہ اترا تھا کہ حقیقت اور معرفت کا آئینہ سامنے نظر آیا۔ عقل اور فلسفہ کے سبب جو خیالات ان کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے، سب کے سب نکل گئے اور گزشتہ خیالات فاسدہ پر نادم ہوئے اور تائب ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی، اور اس کے بعد اپنے تمام شاگردوں سمیت حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ جب یہ بات اہل شہر کو معلوم ہوئی تو لوگ جوگ تر جوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ضیاء الدین فلسفی کی حالت بدل گئی تھی اور وہ اپنا سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزارنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اسرار و رموز اور ظاہر و باطن کی تعلیم دی، خرقۂ درویش عطا فرمایا اور اپنا جانشین بنا کر ہدایت خلق پر